بسم الله الرحمن الرحيم سبحان
نائے کبیر، نائے رسالہ، نائے حیدری، نائے غوثیہ۔ توڑ جو یار کیمرہ نہ چھوڑ دینا، جھاڑی مہربانی۔ چھوڑ جو یار جھاڑی مہربانی ہے۔ نہیں نہ نال لگی پیچھے صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 جانے جانے سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين أحسن المرسلين سرور سرورہ شفیع مجرمہ وسیلہ بے قسم نبی غیب دان سجدہ لا مقام حضور الروح شافع یوم مشہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواج اطہارات و اہل بیت اطہار و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی اجمعین سلاسل ارباز مجدین میرے آقا و مراد رسول سکرین سلطان المشاہد رضی اللہ تعالی عنہ اور جس حضرات موجود ہیں ہم سب کی رباء اجلال کی ارواح اور خدا ہمارے سین و دنوں میں بھی یا رب العالمین اس فاتحہ شریف قبول کا فرمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعلمین لأحیاء۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اس رب کے لیے تعریف، ثنا، حمد جو مداح مصطفیٰ ہے، اور اس معبود پر سلام اور درود جو ممدوح خدا ہے، اور اس مداحی اور ممدوحیت پر گواہ
نام خدا ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ مداح بے مثل ہے. سن رہے ہو مولیاں دیا گلاں اور دو ٹکے دے جن کو پتہ ہی نہیں ہے دین شیعہ کیا ہے. سمجھ آئیے خبر ہی نہیں جنہیں. وہ بندگان خدا اس کی تعریف تو کر لو پہلے. رب نے کائنات بنانے سے پہلے جس کی تعریف خود فرمائی کون سی نماز تھی, کون سا روزہ تھا, کون سا حج تھا, کون سا کعبہ تھا. کائنات کا ایک ذرہ بھی آج سے وجود میں نہیں آیا تھا. تب جسے اللہ کہتے ہیں وہ محمد کی تعریف. سوچو تو صحیح ہے کہ اللہ بات نہیں کرنے پہلے ساری اور فرمائیں. میں نے کہا تعریف اس رب کے لیے توجہ جی امور سب توجہ دے کرنا. میں نے کہا تعریف اس رب کے لیے جو مداح ہے. کیا ہے؟ وربانا لکا ذکرہ سے بڑی نعت کون سی ہے؟ ودہا سے بڑی نعت کون سی ہے؟ والشمس سے بڑی نعت کون سی ہے؟ علم نشرح لکا صدرہ سے زیادہ نعت کون سی ہے؟ لا اقسم بہذا البلد. اس سے بڑی نعت کون سی ہے؟ نعت قرآن ہے اور اس کو پڑھنے والا پروردگار عالم ہے. سمجھ آئیے؟ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اگر آپ سن سکتے اور غور بھی کر سکیں. دیکھو نعت ہے قرآن, مداح ہے قرآن, مداح ہے خدا, ممدوح ہے مصطفیٰ. تو اب تینوں باتوں پہ غور کرو. مداح بے مثل, مداح لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ الا اللہ. تو مداح کے ساتھ کوئی مد مقابل مداح کا ہے ہی نہیں. اچھا بولو ہے ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ. یہ جو قرآن ہے اس کے ساتھ کی کوئی کتاب بھی نہیں. تو مداح کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں, مداح کے ساتھ کی کوئی ہستی نہیں,
ممنوع کے ساتھ کی بھی کوئی ہستی نہیں. عالم امان والا مقدار بے مثل، مدار بے مثل، ممدود بے مثل. اب جو بھی اس ممدود کی طرف آتا جائے گا وہ بھی بے مثل ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور نہیں فرمائی کہ حضور کی امت کے سبب سے افضل ہوئی ہے؟ بندے نے سارے اللہ دے کی خیالت ہونا اچھا بولو یہ دے بندے وہ تو جڑے پہلے پچھلیوں مدر گزرے انہوں نے خالق کون ہے، مالک کون ہے؟ جو نبی گزرے پہلے ان کو بھیجنے والا وہی کون ہے؟ انہیں نبی بنانے والا کون ہے؟ عباس اللہ نبیین مبشرین و منذرین. یہ کون بھیج رہا ہے؟ عباس اللہ اللہ بھیجنے والا ہے. اس امت کے درجہ کمال کی وجہ کیا ہے؟ تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ کلمہ توحید ہے تو یہ گناہگار کم کر کہے گا پچھلی امتوں نے یہ کلمہ توحید پڑھا ہے. کسی امت میں بھی لا الہ الا اللہ کی چینجنگ نہیں ہوئی. لا الہ الا اللہ اسی طرح رہا ہے. بس لا الہ الا اللہ تو آدم سبیح اللہ، لا الہ الا اللہ تو نوح نجیح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تو لا الہ الا اللہ اسماعیل حبیب اللہ. یہ بعد والا حصہ تبدیل ہوتا رہا اور توحید وہی رہی. تو توحید سب کے آئے یکساں تھی لیکن اللہ کلمہ چینج ہوتا رہا. اس امت کی وجہ فضیلت توحید کا یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ محمد عربی کی نسبت ہونا ہے. یہ بات سمجھ آئیے جہاں تک تیرا کیا کو سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ تو سارے پڑھتے رہے لیکن جب محمد رسول اللہ پڑھا تو وہ جو لا الہ الا اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے اپنے محبوب کہ جس کی فضا خود بیان کرتا ہے اس نے اپنے ممدوح کی امت کو عزت کر دیا. سلام ہو حضور کی ذات بابرکار پر جن کے درجے عالی ہیں، جن کی شان عالی ہے. ادھر بھی عالی ہے اور ادھر بھی عالی ہے. ادھر عالی تم نے سنی نہیں کہ دھوپ مبارک ڈال دے تو کڑوے کنویں میٹھے ہوتے ہیں؟ کیا کسی نے نہیں سنا؟ حدیث کسی کے پاس نہیں پہنچی کہ علیہ جن کی ٹوٹ جاتی تھی مستمعات پھینکتے تھے اللہ انہیں ٹھیک کر دیا. اسرائیل میں نے نعرہ رسالت ہے جو آپ کو ساتھ دیا دیتا ہے میرے مساج ہی بدل گیا. بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہی جگہ کے بندیوں دین ہے. چلے ہو سادے ہو. اچھا پھر توجہ کریں جو میں عرض کر رہا ہوں. ادھر بھی عزتوں والے سرکار، ادھر بھی عزتوں والے اور ادھر بھی عزتوں والے. ادھر کی عزتوں کا عالم یہ ہے کہ ارشاد فرما رہے 9.9 پیش نبیوں کو میرا مقتدی بنایا گیا. باقی تو چھٹی دیو نا. فرما رہے خود فرما رہے اپنی زبان اقدس و اقدس سے آنا حبیب اللہ، رب نے مجھے محبوب بنایا. بلا فقرہ یہ تو اور بات ہے کہ ہم تکبر نہیں کرتے. ارشاد فرما رہے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ. تو فرما رہے ہیں ادھر ہی محبوب نہیں ہم ادھر بھی جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے. بلا فقرہ
یہ اور بات ہے کہ ہم تکبر نہیں کرتے. آگے فرما رہے انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ. مت سنو ان دو ٹکے کے لوگوں کی باتیں. جاننا چاہتے ہو تو فرمان مصطفیٰ کو جانو. رسول اللہ فرما رہے ہیں انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ. فرمایا قیامت کے دن بھی یوں ہوں اور جس کی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی وہ بھی محمد میں. کوئی نہیں کہ جو یہ کہتے پھرتے ہیں منابر پر بیٹھ کر اور ہماری مساجد میں جا کر گھومتے ہوئے کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ایمان سے بتاؤ کیا ایمان کا جنازہ نہیں مل جاتا کہ مصطفیٰ کہتے ہیں میں بچاؤں گا, یہ کہتے ہیں بچا کوئی نہیں سکتا. کس کی مانو گے, ملا کی یا مصطفیٰ کی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں تم دوزخ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے, کمر سے پکڑ کے کھینچا. میں اہل بیت کے ذکر کی طرف آتا ہوں, لیکن پہلے جب تک میں حضور پاک کا ذکر نہ کر لوں گا کچھ دیر مجھے تسکین نہیں ملے گی. انا اول شافع و اول مشفع, میں سفارش کرنے والا, میری سفارش قبول کی جائے گی. فلا فقرہ یہ اور بات ہے کہ ہم فقر نہیں کرتے. آگے فرماتے ہیں انا اول من یحرک انا اول من یحرک فرمایا تمام ساتھی سن لیں, یہ پیر فقیر بھائی بھی سن لیں, صوفی صاحبی مولوی بھائی بھی سن لیں, اور 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا پیر فقیر پیچھے, انبیاء میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے کھٹکھٹانے پر دروازہ کھلے گا. دروازہ ایک ہی ہستی کھلوائے گی, جنت کا دروازہ, اور اس ہستی کا نام ہے محمد رسول. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, میرے بیٹوں, میرے بھائیوں, یہ عزتیں حضور کی کہ حضور فرماتے ہیں کان کھولے ذرا. نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوکسا حلت من حلل الجنہ يقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام. اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں تک نہ بیٹھے رہنا. حضور فرماتے ہیں, نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا رب مجھے جھبا پہنائے گا. کیا پہنائے گا جی؟
جبہ من حلل الجنہ، کون سا جبہ من حلل الجنہ؟ وہ جو ٹکے ٹکے کے بندے بھونکتے پھرتے ہیں سوار رکھ کے یہاں کہ کسی کو کچھ پتا نہیں، یہ پتا بنایا نہیں، یہ لاؤ پہلے پڑھا قیامت آ گئی ہے، تصور بھی کی قیامت آ گئی ہے، حساب ہو گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت آئی ہی نہیں، میں بتاتا ہوں حضور فرماتے ہیں قیامت کو کیا ہوگا۔ اوکسا حلتم من حلل الجنہ، جنت کے جبوں میں سے مجھے جبہ بنایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، میں رسول اللہ کے کتب بتا ہوں، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ثم اقوم عن یمین العرش، پھر میں عرش کے دائیں طرف کھڑا ہو جاؤں گا، اور اتنا کھڑا نیڑے ہونا عرش دے کائنات میں کسی اور دے نصیب وچ نہیں، کسی اور دے نصیب وچ لیس احد من الخلائق، خلائق میں سے ایک بھی کوئی سمجھ آئیے، خلائق میں سے ایک بھی ایسا، اونچا بولو ایک بھی ایسا، اے گل کرو ایک بھی ایسا، ایک بھی ایسا من الخلائق، ساری مخلوق میں ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ یقوم ذالک المقام غیری، جہاں میں کھڑا ہوں گا کہ وہاں وہ کھڑا ہو۔ کن کھولنا سارے، کن کھولنا، وہ مقام ایسا ہے جہاں حضور کھڑے ہو۔ مقام اصل میں سیغہ کیا ہے؟ اس میں زغنا مقوہ ہونا، اصل میں کھڑا ہونے کی جگہ۔ اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں، جب کائنات میں کوئی دوسرا ایسا نہیں جو اس مقام پہ کھڑا ہو سکے، جب مقام پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو مصطفیٰ کی کسے کھڑا کیا؟ آپ بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور نے یہ ساری خبریں دے دی ہیں، اور اے لبیک لبیک کے نعرے لگانے والوں، اے مصطفیٰ پاک کے گیت گانے والوں، اے نبی پاک کا نام چومنے والوں، اے رسول اللہ پر درود و سلام کی محفل سجانے والوں، اے ذکر میلاد مصطفیٰ سننے اور کرنے والوں، اے نبی پاک کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھنے والوں،